آج کا دوسرا نشریہ سیف الرحمان کی زبانی اور ابتدا اہم خبروں کے خلاصے سے۔ افغانستان کے حالات و واقعات پر نظر رکھے ہوئے ہے اور اپنے تمام فریقوں سے اپیل کی ہے کہ وہ دوحہ سمجھوتے کے فائدوں کی حفاظت کریں۔ غزہ میں قائم حمد اسپتال مسلسل تیسرے سال میں وہاں کے باشندوں کو صحت کے اعلیٰ معیار کی سروسز فراہم کر رہا ہے تاکہ برادر فلسطینی عوام آبرومندانہ زندگی گزار سکیں۔ یمن میں فائر بندی کی مدت میں توسیع کر دی گئی ہے۔ نینسی پیلوسی نے واشنگٹن سے پیکنگ کے غصے کو بھڑکا دیا ہے۔ اور قطر گیس کمپنی نے تھائی لینڈ کے دوسرے گیس اسٹیشن میپ ٹافوٹ کو لیکوڈ گیس کی سپلائی شروع کر دی ہے۔ یہ تھا اہم خبروں کا خلاصہ اور اب پیش خدمت ہے ریڈیو قطر سے آج کا دوسرا مفصل نشریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے نشریے کا آغاز افغانستان کی صورتحال میں قطر کی دلچسپی اور اپیل کی خبر سے کرتے ہیں۔ قطر نے کہا ہے کہ وہ افغانستان میں ہونے والے واقعات پر نظر رکھے ہوئے ہے اور اس کا فالو اپ کر رہا ہے۔ اس نے تمام فریقوں سے اپیل کی ہے کہ وہ دوحہ سمجھوتے کے فوائد کی حفاظت کریں اور اس سمجھوتے کی پابندی کریں۔ اس میں یہ امر بھی شامل ہے کہ افغانستان دہشت گرد اور انتہا پسند افراد اور تنظیموں کے لیے محفوظ پناہ گاہ نہیں بنے گا۔ قطر کے موقف میں ایک مرتبہ پھر یہ بات دہرائی گئی ہے کہ وہ دہشت گردی کی روک تھام کی تمام کوششوں کی مدد و حمایت کرتا ہے تاکہ بین الاقوامی امن و سلامتی کی حفاظت ہو سکے۔ وزارت خارجہ کے سیکرٹری جنرل ڈاکٹر احمد بن حسن الحمادی نے آج ملک کے لیے جمہوریہ قبرص کے سفیر جناب نکولاس مانولیس اور اسپین کے سفیر جناب خاویئر کاربافوس سانچیز سے ان کی اسناد سفارت کی کاپیاں وصول کیں۔ وزارت خارجہ کے سیکرٹری جنرل نے دونوں سفراء کرام کے لیے ان کی مہموں میں ان کی توفیق و کامیابی کی خواہش کا اظہار کیا اور کہا کہ ان دونوں ملکوں کے ساتھ قطر کے تعلقات کے مزید فروغ کے لیے انہیں ہر طرح کی مدد و حمایت فراہم کی جائے گی اور قطر چاہتا ہے کہ مختلف شعبوں میں دو طرفہ تعاون میں مزید اضافہ ہو۔ غزہ میں انسانی اعضاء بنانے کے لیے قائم حمد اسپتال اس پٹی کے باشندوں کو مسلسل تیسرے سال میں صحت کے اعلیٰ معیار کی سروسز فراہم کر رہا ہے تاکہ ان پر مسلط کیے گئے محاصرے اور ناکہ بندی کی وجہ سے انہیں پیش آنے والی سنگین مصیبتوں اور پریشانیوں کی شدت میں کمی لائی جا سکے۔ قطر کا یہ پروجیکٹ اس کی ان بڑی کوششوں کا ایک حصہ ہے جو وہ تمام تر شعبوں میں اپنے فلسطینی بھائیوں کی مدد اور حمایت کے لیے کر رہا ہے۔ فلسطینی وزارت خارجہ نے اسرائیلی آباد کاروں اور ان کے مسلح عناصر کی جانب سے نہتے فلسطینیوں پر کی جانے والی جارحیتوں میں اضافے اور ان کی املاک اور زمینوں کی تباہی و بربادی کے خطرات اور نتائج پر متنبع کیا ہے۔ فلسطینی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ اس وقت یہودی آباد کاری میں اضافہ بہت تیز رفتار اور بڑھتی ہوئی دھمکیاں اور خطرات میں جو دو ملکوں پر مشتمل حل کے نفاذ کے امکانات کو ختم کر رہے ہیں تاکہ آزاد فلسطینی اسٹیٹ کا قیام عمل میں نہ آ سکے۔ یمن چلتے ہیں جہاں عرب لیگ نے اقوام متحدہ کی طرف سے جاری کردہ اس اعلان کا خیر مقدم کیا ہے کہ یمن میں جاری فائر بندی کی مدت میں مزید 2 ماہ کی توسیع کر دی گئی ہے اور اب وہاں 2 اکتوبر تک فائر بندی رہے گی۔ اس نے کہا ہے کہ فائر بندی کی برقراری سیاسی عمل اور مذاکرات کی برقراری کو مطلوبہ قوت فراہم کرتی ہے جبکہ یمن کے بحران کو حل کرنے کے لیے تو مذاکرات ہی واحد کامیاب آپشن اور انتخاب ہیں۔ یمن کے بعد عراق کی بحران کی طرف
کہ اقوام متحدہ نے کہا ہے کہ وہ عراقی سیاسی فریقوں کے درمیان بات چیت کرانے کے لیے مدد دینے کو تیار ہے تاکہ ان کے ملک کو اس کے بحران سے نکالا جا سکے اور عوام کے اعتماد کو بحالی مل سکے۔ عراق میں اقوام متحدہ کے مشن نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ تمام عراقی فریقوں کے درمیان بامقصد مذاکرات ماضی کے کسی بھی وقت کے مقابلے میں اب زیادہ ضروری ہو گئے ہیں تاکہ ملک میں جاری سیاسی کشیدگی میں مزید اضافے سے بچا جا سکے۔ اس دوران میں عراقی وزیر اعظم مصطفیٰ الکاظمی نے ڈائیلاگ اور قبل از وقت انتخابات کی اپیل کر دی ہے اور وہاں کی متعدد اہم شخصیتوں کی طرف سے ان کی اس اپیل کی تائید اور حمایت کر دی گئی ہے۔ امریکی ایوان نمائندگان کی اسپیکر نانسی پیلوسی نے اختلافات اور بحث مباحثے پر مشتمل اپنے دورہ تائیوان کے اختتام پر تائیوان کی صدر سائی انگ ون سے کہا ہے کہ اس جزیرے کا ان کا یہ دورہ یہ واضح کرتا ہے کہ امریکہ کبھی بھی تائپے کو تنہا نہیں چھوڑے گا۔ تائیوان کی صدر نے اس موقع پر کہا کہ ان کے ملک پر کی جانے والی کسی بھی جارحیت سے بحر الکاہل کے علاقے پر اثرات مرتب ہوں گے۔ تائیوان کی وزارت دفاع نے کہا ہے کہ اس کی فوج دفاع کے لیے تیار ہے اور چینی مشقیں ان کے یا اس کے ملک کی خود مختاری و بالادستی کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ ماسکو نے اس دورے کے بارے میں کہا ہے کہ یہ ایک کھلی اشتعال انگیزی ہے اور چین کی وزارت خارجہ نے اس دورے کے نتائج کی تمام تر ذمہ داری امریکہ پر ڈالتے ہوئے کہا ہے کہ وہ فیصلہ کن جواب دے گی۔ اور روس یوکرین بحران کا اب رخ کرتے ہیں، جہاں روسی فوج یوکرینی فوجوں کے ٹھکانوں، یوکرین کے ملٹری انفراسٹرکچر اور ڈونباس کی زمین کی آزادی سے متعلق مسلسل حملے کر رہی ہیں۔ کییو مسلسل مغربی طاقتوں کی جانب سے مالی اور فوجی امداد وصول کر رہا ہے اور واشنگٹن نے روس سے تعلق رکھنے والی درجنوں کمپنیوں اور افراد کے نام پابندیوں کی لسٹ میں شامل کر دینے کا اعلان کیا ہے۔ ادھر استنبول میں کوآرڈینیشن سینٹر کے ایک وفد نے یوکرینی اناج سے لدے ہوئے رازونی نامی بحری جہاز کی چیکنگ مکمل کر لی ہے۔ یہ بحری جہاز یوکرین کی بندرگاہ اوڈیسا سے ترکی میں آبنائے باسفور کے شمال میں رکا ہے اور اس کے بعد وہاں سے وہ لبنان جائے گا۔ یوکرین کے صدر وولودیمیر زیلنسکی نے کہا ہے کہ اس وقت ان کے ملک کا مقصد یہ ہے کہ اناج لے جانے والے بحری جہاز مسلسل برآمدات جاری رکھیں۔ انہوں نے روس پر الزام عائد کیا ہے کہ اس نے غذائی بحران پیدا کیا ہے جس کے لیے وہ اناج کی برآمدات کو ہتھیار کے طور پر استعمال کر رہا ہے اور یہی کام وہ گیس اور تیل میں بھی کر رہا ہے۔ دوسری جانب روسی وزارت خارجہ نے استنبول سمجھوتوں میں روسی اناج کی برآمدات سے متعلق حصے کو نافذ نہ کرنے پر متنبع کیا ہے۔ روس کی وزارت خارجہ کی ترجمان ماریا زخارووا نے ایک پریس کانفرنس میں کہا ہے کہ سمجھوتے کے اس حصے پر عمل درآمد نہ کرنے کا مطلب دنیا کو 10 ملین ٹن روسی اناج سے محروم رکھنا ہے۔ اور آخر میں چند ایک اقتصادی خبریں۔ قطر گیس کی فنکشنل لمیٹڈ کمپنی قطر گیس نے تھائی لینڈ میں دوسرے اسٹیشن مابٹا فوڈ کو لیکوڈ گیس کی ایک اور کھیپ پہنچا دی ہے۔ یہ اسٹیشن تھائی لینڈ میں لیکوڈ گیس ریسیو کرنے والا جدید ترین اسٹیشن ہے۔ منصوبوں اور ورثے کی ہائی کمیٹی کے سیکرٹری جنرل حسن الزبادی نے کہا ہے کہ فیفا قطر 2022 ورلڈ کپ کا انعقاد ملک کی تاریخ میں ایک اہم اسٹیشن ثابت ہوگا اور وہ پائیدار ورثے کی مضبوط بنیادیں رکھ دے گا جس سے اس ملک اور اس پورے علاقے میں اہم اور مثبت تبدیلیاں آئیں گی۔ تیل کی منڈی کی طرف چلیں تو اوپیک پلس گروپ کے اس اتفاق رائے کے بعد کہ تیل کی مقدار میں یومیہ 100,000 بیرل کا اضافہ کر دیا جائے گا، تیل کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے۔ خام برنٹ کی قیمت 78 سینٹ فی بیرل اضافے کے بعد 101
$93.32 फी बैरल हो गई है, जबकि अमरीकी खाम तेल की कीमत में 94 सेंट का इजाफा हुआ है और वो अब $95.36 फी बैरल में फरोख्त हो रहा है। और आखिरी खबर यह है कि पीकिंग और चीन के दरमियान कशीदगी में इजाफे के बाद सोने की कीमत में इजाफा हो गया है और अब एक औंस सोने की कीमत 117,061 या $1,761.33 है, जबकि चांदी की कीमत कम होकर $19.86 फी औंस हो गई है। आखिर में अहम खबरों का खुलासा एक मरतबा फिर। कतर अफगानिस्तान के हालात और वाक़यात पर नज़र रखे हुए है और उसने तमाम फरीकों से अपील की है कि वो दोहा समझौते के फ़ायदों की हिफाजत करें। गज़ा में कायम हमद अस्पताल मुसलसल तीसरे साल में वहां के बाशिंदों को सेहत के आला मेयार की सर्विसेज फराहम कर रहा है ताकि बिरादर फ़िलिस्तीनी अवाम आबरूमंदाना जिंदगी गुजार सके। यमन में फायरबंदी की मुद्दत में 2 माह की तौसी कर दी गई है। नैन्सी पेलोसी ने वॉशिंगटन से पीकिंग के गुस्से को भड़का दिया है और कतर गैस कंपनी ने थाईलैंड के दूसरे गैस स्टेशन मैप टाफूड को लिक्विड गैस की सप्लाई शुरू कर दी है। रेडियो कतर से आज का दूसरा नशरिया अपने इख्तिताम को पहुंचा। फी अमानिल्लाह। सलाम अलैकुम दोस्तों, मैं हूं शेख नूर। आप देख रहे थे कतर न्यूज़ टुडे। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगी होगी। इसी तरह के वीडियो पाते रहने के लिए नूर टाइम 24/7 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो शेख नूर पेज को लाइक कीजिए और फॉलो कीजिए ताकि मैं जैसे वीडियो अपलोड करूँ आप तक पहुँच जाए। शुक्रिया।